بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين۔ ایک مرتبہ تمام احباب درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ جو کچھ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے بڑوں کا دیا ہوا، پڑھا ہوا، پڑھایا ہوا اور سمجھایا ہوا ہے۔ نئی بات شاید کوئی ڈھونڈ کر لائے گا یا کوئی نئی تحقیق شاید کوئی کر سکے گا۔ پچھلے جو کچھ پڑھ گئے اور جو کچھ تحقیقات کر کے صحیح نتائج تک پہنچ کر ہم تک پہنچا گئے، ہمیں بتلا گئے، ہمارا نہیں خیال کہ اس سے بہتر تحقیق مزید کوئی نیا آنے والا کر سکے۔ اسی پر اعتماد کرتے ہوئے انہی کی باتوں کا مذاکرہ ہم کر لیتے ہیں اور اس سے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں اور ایمان کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس قسم کی مجالس کا منعقد کرنا در حقیقت ان مبارک شخصیات کے ذکر کو بار بار دہرا کر اپنے ایمان کو مزید روشن کرنے کے لیے ایک کوشش ہوتی ہے، ایک کاوش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی آخرت کی کچھ کمائی میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اپنی نجات کے لیے کچھ سامان تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سوانح کے حوالے سے مفصل گفتگویں ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا تھا، ان کی تعلق داری کیا تھی، اور ان کے فضائل و مناقب کیا تھے، ان کی شہادت ہوئی اس کے اسباب کیا تھے۔ لمبی تفصیلات ہیں، لیکن گزشتہ ایک دو دن میں کچھ ایسی چیزیں پڑھنے اور سننے کو ملی کہ جو میرے لیے ایک نیا پہلو تھا، اور گزشتہ شب بھی اسی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے ایک معروف واقعہ ملتا ہے جسے ہم صلح حدیبیہ کا واقعہ کہتے ہیں۔ جہاں اس صلح حدیبیہ کے بہت سے پہلو ہیں، وہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ سے پہلے انہیں روک دیا گیا، وہ عمرہ نہ کر سکے اور انہیں اسی حالت میں احرام کھولنا پڑا، اور سب نے اس پہ دم جنایت دیا اور قربانیاں کر کے اپنے آپ کو آزاد کیا۔ لیکن اس سارے عمل سے پہلے ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح احوال کی کوشش کی
اور اس کے لیے یہ شخصیت کا نام نامی منتخب فرمایا، ان کا نام امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کا نام منتخب کیا، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مشورہ دیا کہ آپ میرے بجائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، اور اس کے اسباب بیان فرمائے کہ وجہ یہ کہ خاندانی اعتبار سے ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی امیہ سے ہے۔ بنی امیہ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، ان کا ایک احترام ہے، اور قبائل عرب کے اندر سیادت و قیادت کے لحاظ سے وہ قبیلہ ہر اعتبار سے مانا جاتا ہے، اور اگر انہیں بھیجا جائے گا تو ان کی حفاظت بھی ہے، اور یہ وہاں جا کر بات چیت بھی کر سکتے ہیں، انہیں تحفظ بھی ملے گا، ان کی بات سنی بھی جائے گی، نفع بھی ہوگا۔ میرے جانے سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو عثمان کے جانے سے فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی تائید فرمائی اور سیدنا عثمان کو روانہ کر دیا۔ واقعہ مختصراً یہ ہے کہ سیدنا عثمان چلے گئے، بات چیت ہوئی، کچھ دن قیام ہوا۔ اس زمانے کے اعتبار سے مسافت زیادہ تھی، فوری خبریں پہنچنے کا کوئی ایسا معقول ذریعہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دو اطلاعات ایسی پہنچتی ہیں جن کے ساتھ یہ سارا واقعہ جڑا ہوا ہے۔ پہلی خبر یہ آتی ہے کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس آیت مبارکہ کے ذیل میں یہی واقعہ تفصیل سے تمام مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی، اور اطلاع ملتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی اختلاف الروایات 1400 سے 1600 صحابہ کے درمیان کی روایت ملتی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس عمرے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے آئے تھے۔ آپ نے سب کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے، جسے ببول کا درخت کہتے ہیں، کیکر نما درخت تھا، کہ یہاں پر بیٹھ کر عثمان کی قصاص کی بیعت کرو کہ اس کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، ایسے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا، لہٰذا کسی صورت بھی ان کے قصاص کا بدلہ لیے بغیر پیچھے نہیں جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی قرآن نے اعلان کر دیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یہ صرف حضور بیعت نہیں دے رہے تھے بلکہ اللہ کی منشا و مرضی اس بیعت میں شامل تھی، اور گویا کہ اللہ کی حکم اور مرضی کے بغیر یہ بیعت نہیں تھی، اور اللہ کا ہاتھ بھی اس پر موجود تھا۔ اللہ کا ہاتھ بھی اس پر موجود تھا کہ عثمان کا خون اتنا معمولی نہیں تھا کہ اسے ایسے ہی بہا دیا جاتا اور ضائع کر دیا جاتا اور معاف کر دیا جاتا، اور اس کا کوئی وارث نہ ہوتا، اس کا کوئی بدلہ لینے والا نہ ہوتا، بلکہ اس کے بدلہ لینے کے لیے خود خدا کا حکم آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں کھڑے ہو گئے اور پوری جماعت صحابہ کو روک لیا کہ واپسی نہیں ہوگی جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہیں ہوگا۔ دوسری خبر یہ ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، اور وہ وہاں پر طواف کر رہے ہیں، عمرہ کی ادائیگی کی انہیں اجازت دے دی گئی ہے، اور وہ اپنا یہ عمل پورا کر رہے ہیں، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ کوئی وحی آئی، نہ جبریل آئے، نہ کوئی اطلاع ملی، کوئی بات نہیں۔ جس طرح وہ پہلی خبر ایک خبر تھی، افواہ تھی، صحیح بھی ہو سکتی تھی، غلط بھی ہو سکتی تھی، بعین ہی اسی طرح یہ دوسری خبر بھی ایک اطلاع تھی، صحیح بھی ہو سکتی تھی، غلط بھی ہو سکتی تھی۔ بغیر وحی کے کسی رابطے کی حضور کے پاس صرف اتنی اطلاع آئی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہاں پر عمرہ کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ آپ نے اس پر مان یہ ارشاد فرمایا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتے، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتے۔ اور وہاں حضرت عثمان کو جب یہ بات کہی گئی کہ آپ عمرہ ادا کر لیں، آپ کو اجازت ہے، عثمان نے فرمایا کہ میں حضور اور صحابہ کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، لہذا یہ کام نہیں کروں۔
اب درمیان میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ذرائع مواصلات نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور پر اس موقع پر کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی اطلاع کے لیے، جو سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے لکھا۔ لیکن دونوں طرف سے ایک جیسا جواب آنا، اس کا کیا مطلب کہ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے پر اتنا قوی اعتماد اور یقین تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے۔ وعدہ وفا کیا ہے، نبی نے بھی کیا ہے، عثمان نے بھی کیا ہے، بے وفائی کسی کی طرف سے نہیں ہے، اور اعتماد بھی دونوں کے ایک دوسرے پر پورا پورا ہے۔ یہ دو واقعات ہیں، اور اس کے بعد سیدنا عثمان کی واپسی ہوتی ہے، صلح حدیبیہ طے ہوتی ہے، صحابہ پریشان ہوئے اس کے اوپر بہت زیادہ، بالخصوص سیدنا عمر بن خطاب پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا، ساری شرطیں انہی کی مانے جا رہے ہیں، ساری انہی کی مانے جا رہے ہیں، ہم تو بالکل یعنی مغلوب ہو کے واپس لوٹ رہے ہیں، وہ ہم پہ غالب آ گئے، ہم شکست کھا کے جا رہے ہیں، ہار کے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متوجہ فرمایا کہ اس آیت پر ذرا غور تو کرو، آیت پہ کیا ہے؟ فتح مبینہ کہا گیا اس صلح حدیبیہ کو، فتح مبینہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ جل شانہ تمہیں کل کو دوبارہ واضح فتح دے کر پھر لوٹائیں گے۔ اور دوسری بات، بعض صحابہ نے پوچھی کہ آپ نے تو فرمایا، قرآن کریم میں آتا ہے اس سے اگلے رکوع میں، سورہ فتح کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، 4 باتیں فرمائی کہ تم آؤ گے، اللہ کے رسول نے خواب دیکھا اور خواب اللہ نے سچ کر دکھایا۔ خواب میں کیا باتیں دیکھی؟ ہم عمرہ کرنے گئے آمینین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، بعضوں نے سر منڈوائے، اور مقصرین، بعضوں نے منڈوائے نہیں بلکہ قصر کروایا، لا تخافون، اور اس سارے عمل میں کسی قسم کا خوف کسی پر مسلط نہیں ہوا، بڑے پرامن طریقے سے سارا عمل پورا ہو گیا، اور یہ خواب سچا ہے۔ اور سچائی پر یقین اس بات پر بھی ہے کہ نبی کا خواب ہے، کسی عام آدمی کا خواب نہیں ہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، وحی کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ تو صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ آپ نے خواب بتایا اور اب آپ کہتے ہیں کہ واپس چلو، صلح ہو رہی ہے، سارا کیا ماجرا ہے؟ حضرت عمر کو مطمئن کیا فتح مبینہ کے لفظ کہہ کے، سیدنا عمر خوش ہو گئے، ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی۔ باقی صحابہ کو جواب دیا کہ میں نے یہ ضرور کہا کہ خواب دیکھا ہے اور اس میں یہ دیکھا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اسی سال پورا ہو جائے گا، کہیں ذکر کیا نہیں، کہا کہ ہوگا، پورا ہوگا، اللہ کریں گے، اس سال نہیں ہوا آئندہ ہو جائے گا پورا، اور اگلے سال پورا ہوا، جسے ہم عمرۃ القضاء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ اس واقعے کا پس منظر۔ لیکن جو بات کل میں نے سنی اور اپنے اکابرین کی تحقیقات سے معلوم ہوا، میرے لیے وہ ایک نیا پہلو تھا۔ 18 ذی الحج کو ولایت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کو ولایت، امامت، قیادت، سیادت، ان تمام امور جو پوری امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالنے کا عہدہ ہے نبوت کے بعد، اس کا ذمہ دار اس منصب پر لانے کے لیے نبی نے وصیت کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے متعلق 18 کو غدیر کے موقع پہ، غدیر خم کے موقع پر، اور آج سارا دن بلکہ گزشتہ شب سے نہیں، یکم ذی الحج سے کام شروع ہو جاتا ہے، اور یہ آگے تسلسل کے ساتھ سفر کے آخر تک چلتا ہے سارا سلسلہ، اور اس میں مختلف رنگوں میں مختلف عنوانات کے ساتھ صحابہ پر سب و تبرہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ان میں ایک عنوان بہت خوبصورت سا غدیر خم کے نام سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ عید غدیر ہے، خوشی کا دن ہے، حضرت علی سے محبت کس کو نہیں ہے، حضرت علی سے تعلق کس کو نہیں ہے، جس کا حضرت علی پر ایمان نہیں، جس کا حضرت علی سے تعلق نہیں، جس کو حضرت علی سے محبت نہیں، وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں۔ وہ کلمے جتنے مرضی پڑھ لے، نمازیں جتنے مرضی پڑھ لے، حج جتنے مرضی کر کے آ جائے، قربانیاں جتنی مرضی کر لے، زکاتیں جتنی مرضی دے لے، اگر وہ علی کو نہیں مانتا اور حضرت علی پر اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہے، دل میں کدورت ہے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کا دل صاف نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر ایمان لانا اور ان جیسا ایمان لانا شرط قرآنی اور شرط ایمان میں سے ہے، ان میں حضرت علی بھی شامل ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کا مصداق جس طرح صدیق اکبر ہے ویسے ہی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا علی کی ولایت و امامت اور ان کی خلافت بلا فصل کا جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے، جو بات کہی جاتی ہے، اس سے متعلقہ ایک بات کی طرف یہاں اشارہ کرنا مقصود ہے۔ مسلمانوں کی نزدیک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مسلمانوں کی امامت و قیادت، ان کی سیادت خلافت کے نام سے چلتی ہے، جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ رشد ہدایت ہے، اور خلیفہ جو مسلمانوں کا حاکم اور حکمران ہوتا ہے، اگر وہ ہدایت پر قائم ہے اور دین کے لیے کام کر رہا ہے اور صحیح معنوں میں اس کا مصداق ٹھہرتا ہے، تو وہ صحابی ہے تو بھی راشد ہے، وہ تابعی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کی شکل میں بھی راشد ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس رشد کو ہم کسی کے اندر بند کر دیں اور اس سے باہر نہ نکلنے دیں۔ وہ رشد عام ہے، وہ صحابہ کے اندر بھی ہے اور غیر صحابی، جیسے کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امت کا ایک متفقہ موقف ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز جو ہے وہ خلافت راشدہ کے مصداق ان کی خلافت ہے، وہ خلیفہ راشد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے۔ تو اس ترتیب میں ہم سیدنا صدیق اکبر کو بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کو بھی کہتے ہیں، سیدنا عثمان کو بھی کہتے ہیں، سیدنا علی کو بھی کہتے ہیں، سیدنا حسن کو بھی کہتے ہیں، سیدنا معاویہ کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح آگے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو جب تک قیامت کی صبح تک دین کا نظام جہاں کہیں بھی اچھے انداز سے نافذ ہوگا، دین کی شرائط کے مطابق خلافت قائم ہوگی، تو وہ رشد ہی ہوگا، اس کے اندر ہدایت ہی اس سے پھیلے گی، گمراہی نہیں پھیلے گی اس سے، اگر وہ قرآن و سنت کے اصول کے مطابق ہے۔ تو یہاں پر جو پہلو عرض کرنا مقصود ہے، واپس اسی کی طرف آتا ہوں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کام کے لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور نام پیش کیا، اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی اور اس کے بعد فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا، وہ عمل کیا تھا؟ کافروں سے جا کر مذاکرات کرنے ہیں، اور ریاست مدینہ کے والی اور پوری فوج ریاست مکہ کے کفار و مشرکین سرداروں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک ریاست، ایک مملکت دوسری مملکت کے بڑوں کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، اور اپنا ایک سفیر اور نمائندہ، یوں سمجھ لیں کہ اپنی خارجہ پالیسی کے لیے طے کردہ آدمی کو بھیجا جا رہا ہے کہ تم ہمارے سفیر ہو اور جا کر ان سے ہمارے ان معاملات کے متعلق بات کر کے فیصلہ کر کے آؤ۔ ایک سیاسی معاملہ ہے، اور اس کا مطلب کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اور پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کر سکتے تھے اور قیادت سنبھال سکتے تھے، جس کی نشاندہی حضرت عمر نے کی اور حضور نے اس میں مہر تصدیق لگا دی انہیں بھیج کر۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے سامنے چند عمل سامنے آتے ہیں۔ پہلا عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا حکم آنے کے بعد پہلے سال حج کے لیے امیر حج بنا کر حضور نے کس کو بھیجا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے مصلے پر بیماری کے ایام میں 17 نمازوں کے لیے کس کو کھڑا کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حج جیسا فریضہ کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے کہ ابھی حج کا حکم نازل ہوا ہے اور حضور کو ابو بکر پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ جس طرح اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے ویسے کا ویسے جا کر پورا کریں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور ابو بکر پر اعتماد کرتے ہوئے پوری دنیا میں بسنے والے اس وقت کے مسلمانوں کا قائد اور لیڈر اور سردار بنا کر اپنی نیابت میں انہیں وہاں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیاسی و مذہبی دونوں قیادتیں آپ سنبھالیں گے، جا کے ان کی وہاں پر آپ ہی ان کے امیر ہوں گے۔ کیا مطلب؟ نبی کو اعتماد ہے کہ صدیق اکبر منصب خلافت پر قیادت و سیادت کے لیے اہل ہیں، لہٰذا اگر میں نہیں ہوں تو میری جگہ یہ مسلمانوں کو سنبھال لے گا۔ اس کا مطلب کہ ابو بکر صدیق خلافت کے اہل ہیں، وہ سیادت سنبھال سکتے ہیں، وہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سارے معاملات دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی سفر کے اندر
جس میں صلح حدیبیہ ہوئی، عمرے کا سفر کیا گیا، آپ نے نام پہلا کس کا پیش کیا؟ عمر بن خطاب کا۔ کیا سوچ کر کہ وہ جائیں گے اور جا کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ عمر نے رائے دی کس کے متعلق؟ عثمان کے متعلق۔ حضور نے اس کی بھی تصدیق کر دی، کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جائیں گے بات کر لیں گے۔ تو پہلی تصدیق ابو بکر کی بھی ہو گئی کہ وہ بھی قیادت کے اہل ہیں، عمر کی بھی ہو گئی کہ وہ بھی قیادت کے اہل ہیں، عثمان کی بھی ہوگی کہ وہ بھی قیادت کے اہل ہیں۔ تو خلافت کی ترتیب تو حضور خود قائم فرما رہے ہیں، تصدیق بھی ہر ایک پر کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو پیچھے کر دیا اور علی کو آگے لا کر پیش کر دیا، کس معنی میں؟ کیسے ممکن ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی ذکر فرمایا یہ فرمایا۔ حضرت عثمان کے فضائل میں معروف حدیث ان دنوں میں ہم نے پڑھی بھی بہت زیادہ، سنی بھی بہت زیادہ، اور ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ احد پہاڑ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، سیدنا صدیق اکبر تشریف فرماتے، سیدنا عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین تشریف فرماتے۔ احد پہاڑ میں حرکت ہوئی، زلزلہ برپا ہوا، تھوڑا سا ارتعاش پیدا ہوا، حضور نے اسے مخاطب کیا کہ کیوں ہلتا ہے، ٹھہر جا، تو جانتا نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں؟ ترتیب کون قائم کر رہا ہے؟ نشاندہی کون کر رہا ہے؟ اس سے بڑی وضاحتیں اور کیسی طلب کی جائیں گی؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان حق پرست سے یہ باتیں جو نکل رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن لوگوں کا نام لے کر جس جس کام کے لیے ان کو ذمہ داری سپرد کر رہے ہیں، وہ اس کے اہل ہیں، حضور کی زندگی کے اندر بھی، آپ کے بعد بھی۔ اور جس ترتیب سے نامزدگی فرما رہے ہیں وہ ترتیب ویسے ہی قائم رہی ہے، اور امت کا تواتر اور امت کا اعتماد ان پر ویسا ہی رہا۔ سیدنا صدیق اکبر پہلے نمبر پر خلیفہ بلا فصل ہے۔ آج ہی ہم پڑھ رہے تھے، ایک بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے یہی بیان کیا، حضرت مولانا ناصر الدین خاقوانی صاحب، انہوں نے بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا اپنی گفتگو کے اندر، یہی دار بنی ہاشم کی گفتگو ہے ان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب خلافت کا معاملہ درپیش آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام جو مہاجرین و انصار وہاں تشریف فرما تھے، اور ان سے جو ان کی گفتگو وہاں چل رہی تھی، اس گفتگو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ صحابہ کے درمیان اختلاف چل رہا ہے، پریشانی کی فضا پیدا ہے، تو انہوں نے وہاں پر سورہ حشر کی آیات پڑھی، اور اس کے اندر انہوں نے انہیں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ وہاں کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور صادقین کو جوڑا کس کے ساتھ؟ مہاجرین کے ساتھ، نہ کہ انصار کے ساتھ۔ اور انصار جو ہیں ان کے لیے فرمایا کہ مفلحون، یہ کامیاب کب ہوں گے؟ جب یہ صادقین کی اتباع میں آ جائیں گے۔ اور صادقین میں کون آتے ہیں؟ مہاجرین، اور مہاجرین کے سردار کون تھے؟ صدیق اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کو اس دن سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر حضرت صدیق اکبر کی اس آیت مبارکہ کے پڑھنے اور اس عظیم علمی استدلال کو پیش کرنے کے بعد صحابہ اکرام خاموش ہو گئے، انصار اور مہاجرین کا جھگڑا ختم ہو گیا، سب نے متفقہ طور پر ابو بکر صدیق کو اپنا امیر منتخب فرما لیا۔ اور اس پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصدیق ملتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہمارے دین کا امام منتخب کیا، مصلی پہ کھڑا کر کے، حج کا امیر بنا کے، تو کیوں ہم انہیں اپنے دنیا کا امام نہ مانیں؟ حضور نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے انہیں اپنی دنیا کا امام منتخب کر لیا۔ جب سیدوں کے دادا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بات فرما رہے ہیں، تو اس کے بعد کسی اور کے اس پہ اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ لہذا خلافت کی ترتیب، سیادت کی ترتیب اور سیادت و خلافت کی اہلیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے حساب سے اور اس کے روشنی میں ہمیں یہ مل رہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر بھی سیاست کے اہل ہیں، سیدنا فاروق بھی اس کے اہل ہیں، سیدنا عثمان بھی اس کے اہل ہیں، اور سیدنا علی تو پلے ہی حضور کے گھر میں ہے، تربیت ہی حضور کی گود میں ہوئی ہے ان کی۔ اگر وہ اہل نہیں تو پھر کون اہل ہے؟ ان کی اہلیت کا انکار کس کو ہے؟
اس کا انکار کون کر رہا ہے؟ کسی کا انکار نہیں ہے. بات تو ہے کہ باقیوں کا انکار کیوں کیا جاتا ہے. ان کا انکار کسی صورت نہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا انکار کرنا ایمان سے نکل جانے کے مترادف ہے. نکل جانے کے مترادف ہے. علی تو ہیں ہی حضور کے گھر میں پلے، ان کے تربیت یافتہ، بچپن سے نظر نبوی ان کے اوپر ہے، نگاہ نبوت ان کے اوپر مستقل متوجہ ہیں. جو فیض انہوں نے حاصل کیا شاید کس نے حاصل کیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہم باقیوں کا درجہ گھٹا دیں، صدیق کو پیچھے ہٹا دیں، عثمان کو پیچھے ہٹا دیں، سیدنا عمر کو پیچھے ہٹا دیں، اور یہی کہیں کہ سارے کا سارا دین جو ہے وہ صرف اور صرف 5 لوگوں میں یا اس سے بڑھ کر 10 لوگوں میں یا اس سے بڑھ کر 12 لوگوں میں یا اس سے بڑھ کر 14 لوگوں میں آ کے ختم ہو گیا. اس کے باہر دین نہیں تھا. دین تو سارے کا سارا صحابہ کرام سے ملا ہے، اس سے باہر نہیں. صحابہ کرام سے ملا ہے. اگر صحابہ کرام کی جماعت کو نکال دیا جائے تو دین نہیں ملتا، دین باقی نہیں بچتا. اور اگر ان کی بات مان لی جائے کہ دین انہوں نے محفوظ کیا، تو پھر سوال یہ ہے کہ جو دین انہوں نے محفوظ کیا کسی کے بقول اور انہی کے عقیدے کے مطابق وہ دین پورے کا پورا سمیٹ کر سنبھال کر بیٹھ گئے، تو اس وقت سے لے کر آج دن تک امت کو کس کے سہارے پر چھوڑ دیا؟ عثمان نے تو قرآن کو جمع کر کے دنیا میں پھیلایا. ابوبکر صدیق عمر فاروق نے قرآن کو مرتب کروایا، لکھوایا اور اسے امت تک پھیلایا. نبی سے لی ہوئی امانت کو امت کے اندر عام کیا. اور یہ ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے، ایسی سچائی اور حقیقت ہے کہ جو چلی 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 اور چلتے چلتے کچھ سال کے بعد اچانک ایسا وہ کریک ڈاؤن آیا اس کے اوپر کہ سارے کا سارا دین بند ہو گیا، اور دینداروں سمیت سب کا سب غار کے اندر بند ہو گیا، آگے پتھر آ کے دروازہ بند ہو گیا. اور اس وقت سے لے کر آج تک نہیں پتہ نہیں وہ کب امام بھی ظاہر ہوگا، کب وہ خاص دین بھی باہر لے کے آئے گا. تو سوال یہ کہ اس دن سے لے کر آج دن تک، اور جب تک کہ وہ امام ظاہر نہیں ہوتے کسی کے عقیدے کے مطابق، اس وقت تک جو امت چلی گئی اور جو آنی ہے اور چلی جائے گی، وہ کون سے دین پر قائم ہے، کس کی ہدایت پر چل رہی ہے، کس کی رہنمائی میں کام کر رہی ہے؟ دین تو امام کے پاس ہے، کتاب تو امام کے پاس ہے، رہنمائی تو امام کے پاس ہے. تو ہم کس کے پاس چل رہے ہیں؟ نہ وحی ہے، نہ الہام ہے، نہ کوئی اور ایسا سلسلہ باقی ہے. سب کچھ ختم ہو گیا. وہی تو نبی پہ آئی ختم ہو گئی. اور اگر کسی کے عقیدے کے مطابق مان لیا جائے کہ امام بھی مامور من اللہ ہے، تو 12 تھے پورے ہو گئے، 12واں غائب ہو گیا. اس کے بعد وہ والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد جو لوگ زندگی گزار چکے ہیں یا جو اب جی رہے ہیں، وہ کس کے آسرے پہ جی رہے ہیں؟ ان کے پاس کون سی سچائی موجود ہے؟ کس پہ اعتماد کیا جائے گا؟ اگر قرآن نہیں ہے تو پھر قرآن کیا ہے؟ اگر سچا قرآن وہاں ہے تو جھوٹا قرآن کو لے کر نعوذ باللہ کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. مطلب کہ جھوٹے قرآن پہ اعتماد تو پھر یہ بھی کر رہے ہیں نا، جو نہ ابو بکر کو مانتے ہیں، نہ عمر کو مانتے ہیں، نہ عثمان کو مانتے ہیں، اور نہ سچے علی کو مانتے ہیں. یہ تو کسی کو بھی نہیں مانتے. لہذا حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی پوری جماعت نے جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اسے سنبھالا، اس کی حفاظت کی اور امت تک اسے عام کیا، پھیلایا. آج ہمارے پاس دین سچا موجود ہے. عثمان والا دین موجود ہے، ابو بکر صدیق والا دین موجود ہے، علی والا دین موجود ہے، جو انہوں نے سب نے مل کر مشترکہ طور پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا. وہ دین آج بھی قائم ہے، اور جھوٹوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے جھوٹ بولنے کے، بہانے تراشنے کے اور تعویلیں گھڑنے کے. اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو صحابہ پہ اعتماد نصیب فرمائے، دین حق پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ ہے ایمان کے ساتھ دین پر قائم رہیں. اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے، انجام بخیر فرمائے، اور انجام ان کے ساتھ ہو جسے رفیق اعلیٰ حضور نے فرمایا، جسے رفیق اعلیٰ صدیق اکبر نے فرمایا. اللہ وہی رفاقت مجھے آپ ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.